بھی اپنے تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوشیاں نصیب کرے اور ان کے دونوں خاندانوں کو جو ہے وہ اچھی محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالح اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی شرور سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اب بالکل آخر میں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، میں نے پہلے بھی ان کا تعارف کروایا، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں اور اس دفعہ ان کے کچھ اور خاص تعارف ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ سے خود مخاطب ہوں گے اور میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں آپ کو بتائیں۔ تو اب میں بغیر کسی تمہید کے دعوت دیتا ہوں معمار منیر، شیر منیر، محسن منیر حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب کو، جو جمعیت کے بڑے پائے کے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ تشریف لائیے مفتی صاحب۔ جی ہاں صحیح۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. صدقت يا رب العالمين. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں
قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کو چل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ محترم و مکرم صدر مجلس، ہمارے میزبان مکرم، نمونے اسلاف، استاد العلماء، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا علی سید صاحب دامت فیوزہم وتقبل اللہ جہودہم، سٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، بزرگان دین، جامعہ حاضہ کے اساتذہ کرام، طلباء عظام، اور آج کے اس بابرکت تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت بھائیوں اور مدرسہ میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آج کے اس عظیم محفل میں ان طالبات اور طلباء کرام کو، ان فاضلات اور فضلاء کرام کو جنہوں نے آج تکمیل قرآن اور تکمیل بخاری کی سعادت حاصل کی، اس عظیم سعادت پر میں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، اہل محلہ اور اہل علاقہ کو اور پورے اہل مجلس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 8 سال کے طویل انتظار کے بعد آج ہمیں اپنے بیٹے بخاری کی دستار سر پر سجائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عظیم سعادت پر ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نعمت عظمی بخشی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدای بخشندہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و امتنان اور احسان ہے۔ کس گھر میں وراثت نبوی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں ان خاندان اور ان گھرانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو اللہ رب العالمین نے آج وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے۔ خوشی کے لمحات ہے، اور میں اس موقع پر
اپنی ان فاضلات بہنوں اور فضلائے کرام بھائیوں کو بھی درخواست کروں گا کہ یہ آپ کے والدین کی دلی تمنا تھی کہ میری بیٹی عالمہ فاضلہ بن جائے اور میرا بیٹا عالم دین بن جائے. آپ کے بہن بھائیوں کی دلی تمنا تھی، ان کی محنتیں تھی، ان کی دعائیں تھی. آپ نے بھی ہر نماز کے بعد، ہر درس کے بعد اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو دعا میں یاد کرنا ہے. خوش قسمت باپ وہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو اس کی میت پر اس کا بیٹا کھڑے ہو کر جنازہ پڑھاتا ہے. خود اپنے والد مکرم کے لیے نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اپنی والدہ ماجدہ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر جب اور لوگوں کا سلسلے اعمال ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو ان خوش قسمت والدین کا سلسلہ اعمال صالحہ رکتا نہیں، ختم نہیں ہوتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اس کے عمل نامے بند ہو جاتے ہیں، جو کچھ کیا ہے وہی بھگتے گا. صرف 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. ان میں ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، وہ باپ، وہ خوش قسمت ماں جن کا بچہ اور بچی ایک عمل صالح اور ایک نیکی اور ثواب کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اولاد کے اعمال صالحہ کا ثواب والدین تک قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں. علم ينتفع به، آپ نے کسی کو علم دین کا کوئی ایک مسئلہ سکھایا ہے، استاد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، شاگرد اس شرعی مسئلے پر عمل کرتا ہے یا کسی اور کو پڑھاتا سکھاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کے دینی شاگردوں کے اعمال صالحہ کا ثواب قبر تک پہنچا دیتا ہے. او صدقۃ جاریہ، یا وہ صدقہ جس کو آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی آپ نے جو مسجد بنائی تھی اس میں حصہ ڈالا تھا، مدرسہ بنایا تھا اس میں حصہ ڈالا تھا، کوئی اور نیکی کا کام آپ نے کیا تھا اس میں حصہ ڈالا تھا، اللہ کے ہاں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان تمام اعمال صالحہ کا جس کا سبب آپ بنے ہیں، جس کے وسائل آپ نے فراہم کیے ہیں،
بیک وقت کسی مدرسے میں 500 طلباء قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آپ نے اس مدرسے کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، اس مدرسے کو چلانے میں حصہ ڈالا ہے، بیک وقت 500 زبانوں کی قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کے روح تک قبر میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے نیکی کا کوئی ایک سلسلہ شروع کیا وہ خود یہ نیکی کرتا ہے یا کوئی دوسرا وہاں پر آ کر نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس میں اجر پہنچا دیتا ہے۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ آج ہمارے فضلائے کرام اور فاضلات جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے کئی سالوں تک دینی علوم سیکھے اور بڑے لمبے سفر کے بعد آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑا، علم حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمیں تو آسان لگتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کریم کی تفسیر پڑھو، گوگل پر سرچ کرو، یوٹیوب سے کوئی درس سنو اور اس کے بعد آپ عالم نہیں، آپ دانشور اور اسکالر بن گئے۔ اور آج ایک مخصوص ماحول بنانے کی کوشش جاری ہے کہ امت کو علماء کرام سے مستغنی کیا جائے، وہ علماء کرام کے سامنے بیٹھے بغیر خود بخود عالم دین اور دانشور اور اسکالر بن جائے، اس کو کسی عالم دین سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ کہتے ہیں ہم نماز جنازہ خود کیوں نہ پڑھائے، یہ تو 4 تکبیرات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، معاملہ ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا آپ کو وہ چیزیں معلوم ہیں؟ جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے، کیا آپ کو وہ معلوم ہے؟ کیا آپ قیام کا معنی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ شرعی اعذار معلوم ہے جن کی بنا پر آپ کو قیام سے استثناء ملے گا؟ وضو کی بجائے آپ تیمم پر اکتفا کریں گے؟ کیا آپ کو یہ شرعی مسائل معلوم ہے؟ صرف 4 تکبیرات پڑھنے تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نکاح خود کیوں نہ پڑھائے؟ بابا پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے نکاح کے شرعی مسائل تو سیکھو۔ نکاح میں کون کون سی چیزیں ضروری ہے اس کو تو پہلے سیکھو۔ امت کو علماء کرام سے بیزار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی کار فرما ہے۔ یہ وہی لابی ہے جو قرآن کریم کی اور شریعت مطہرہ کے اصطلاحات کی نت نئی تعبیرات کرتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح، یہ تو نہیں ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ صلاۃ
جس معنی پہ آپ لوگوں نے لیا ہے یہ اس معنی پہ تو نہیں ہے۔ اس صلاۃ کا معنی، اقیم الصلاۃ کا معنی تو اللہ کے دین کا قیام ہے۔ صبح فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا تو نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنا تو نہیں ہے، عصر کی 4 رکعتیں پڑھنا تو نہیں ہے، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنا تو نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں عورتوں کے لیے پردہ بے شک فرض ہے، لیکن دل کا پردہ ہونا چاہیے، چہرے کو ڈھانپنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں ان لوگوں کی طرف سے ایک تحریک چلائی جاتی ہے کہ آپ اتنے لاکھ روپے سے جانور خرید کر ذبح کریں گے، خون بہائیں گے، تو اس کی جگہ آپ کسی بیوہ کے لیے گھر کیوں نہیں بناتے؟ حج کے ایام میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر یہ تحریک چلائی جاتی ہے کہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب جاتے ہو اور وہاں پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے گرد گھومتے ہو، تو ان پیسوں سے یہاں کسی یتیم کے لیے کوئی گھر کیوں نہیں بناتے؟ کسی غریب اور فقیر اور مسکین کے لیے دکان کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ اتفاقیات نہیں ہے، یہ حادثات نہیں ہے، یہ مستشرقین کا اور تحریک استشراق کا ایک باقاعدہ مہم ہے جو بظاہر خوشنما نعروں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے انسانیت بہت بڑی چیز ہے، مذہب کی کیا ضرورت ہے، مذہب تو نفرت ڈالتا ہے، انسانیت کی خدمت کرو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، آج کل کے لادین دنیا اور سیکولر ورلڈ کے 3 خوشنما نعرے ہیں جو لوگوں کو مذہب سے بیزار اور متنفر کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس میں سب سے پہلا خوشنما نعرہ ہیومینٹی اور انسانیت کا ہے، حالانکہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہ لادین طبقہ اور دین بیزار طبقہ ہے۔ میں دلیل رکھتا ہوں، میں دلیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ ہم انسانیت، آدم علیہ السلام کے اولاد کو ہم انسان کہتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہمیں انسانیت کر کے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دین بیزار طبقہ، یہ سیکولر دنیا اپنے مغربی یونیورسٹیوں میں ایک فلسفہ پڑھاتے ہیں جس کو ڈارون کا نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، ایوالوشن تھیوری آف ڈارون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اور آپ آدم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ دادا انسان نہیں تھے، ہم بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، ہم حیوانات کے اولاد ہیں۔ جس طرح حیوانوں اور جانوروں کے لیے زندگی گزارنے کے کوئی اصول، آداب اور اطوار اور حدود نہیں ہوا کرتے، اسی طرح ہم بھی ان کے بچے ہیں، لیکن ہم تھوڑا ترقی یافتہ شکل میں ہے، اپڈیٹڈ ورژن ہے، ہم بندروں کا اپڈیٹڈ ورژن ہے ہم۔ یہ مغرب کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا وہ تھیوری اور وہ نظریہ ہے جس کو وہاں پر پڑھنے والا ہر نوجوان، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ پڑھتا بھی ہے اور پھر اس پر عقیدہ بھی رکھتا ہے۔
آج دین سے عاری اور دین سے محروم ان طبقات میں ایک رجحان پایا جاتا ہے، وہ یورپ کے گلیوں کوچوں اور سڑکوں پر اپنے پیچھے کتے کا دم لگا کر وہ چلتے ہیں اور اپنے سینے پر لکھا ہوتا ہے ہیومن ڈاگ، میں انسانی کتا ہوں۔ اب آپ مجھے سمجھائیں، مجھے تو انسانیت کا درس دے رہے ہو اور خود اس سے بھی منکر ہو کہ میں انسان کا اولاد ہوں، میں انسان کا نہیں، میں بندر کا بچہ ہوں۔ مجھے تو انسانیت سمجھا رہے ہو اور خود کو انسانیت سے نکل کر انسانی کتا کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہو، اور پھر آپ کا عمل انسانیت کا سب سے بڑا قتل عام یہ تو مغرب نے کیا ہے، اس سیکولر ورلڈ اور لادین دنیا نے کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کو دیکھو، آپ لوگوں نے ایٹم بم گرائے ہیں، دوسری جنگ عظیم کو دیکھو، آپ لوگوں نے ایٹم بم گرائے ہیں، دنیا میں خونریزی دیکھو، سب کچھ تو آپ لوگ کر رہے ہو، انسانیت کا خون بہانے والے تو تم ہو۔ کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ جب غزہ پر مسلسل 2 سال تک آگ اور بارود برسائی جا رہی تھی، ہمارے بچے جھلس رہے تھے، ان کے جسم کے چیتڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، آج بھی وہاں کے ملبوں تلے دب جانے والے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ گھر گر گیا، لوگ ملبے تلے دب گئے، ایک بچہ صرف بچ گیا، اپنے گھر کو جب دیکھا، اوپر سے پھر بمباری شروع ہو گئی، جا کر اس گھر پر اس نے لکھا تحت الرکام امی فلان، اس ملبے کے نیچے میری ماں فلانا ہے۔ دنیا والوں، جب بھی آپ یہ ملبہ ہٹاؤ گے، میری ماں کے پردے کا خیال رکھنا۔ تمہاری انسانیت مر گئی تھی، تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ غزہ کے 50,000 بچے نابالغ، کیا وہ مجرم تھے؟ دنیا کے کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرہ میں یا مذہب میں کیا بچے کو بھی قتل کیا جاتا ہے؟ کیا عورتوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے؟ ہمیں انسانی آداب سکھانے والوں، انسانیت کے قاتل تم لوگ ہو۔ اور پھر لکھتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ، سب سے پہلی انسانیت۔ اور پھر ہمارے پٹھان جو نوجوان ہیں، ان کو سب سے پہلے ظاہر بات ہے اپنی قوم سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم پر گزر رہا ہے پچھلے 4 دہائیوں سے، ہمارے گھر ویران ہے، ہمارے قبائل ویران ہے، ہمارا خیبر پختونخوا جنگ کا میدان ہے۔ ماں اپنے بچے کو جب صبح رخصت کرتی ہے تو یقین نہیں ہوتا میرا بچہ صحیح سالم شام کو گھر واپس آ سکے گا۔ بے شک ہمارے ساتھ زیارتیاں ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے ہماری دھرتی پر، قتل ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، عزت پامال ہو رہی ہے،
چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کو پامال کرنے والا مذہب اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ جو لوگ ہماری مٹی اور ہماری دھرتی پر بدامنی پھیلاتے ہیں اور جو وہاں سے ڈالرز بیچتے ہیں، وہ اس خونریزی کے اصل محرک ہے، اور وہ لادین طبقہ ہے، وہ سیکولر ورلڈ ہے۔ ہمارے پختون نوجوانوں کے ذہنوں میں مذہب دشمنی ڈالی جا رہی ہے، ان کو اسلام کا دشمن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو پشتوں کے نغمے اور گانے انہوں نے اپنے فیس بک پہ چڑھائے ہوتے ہیں، لوی مذہب انسانیت دے محبت لوی سجدہ دا، لوی مذہب انسانیت دے محبت لوی سجدہ دا۔ انسانیت بڑی مذہب ہے، لہٰذا انسانیت کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی خدائی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور پھر ہمارے ان پختون نوجوانوں کو اسلام دشمنی، ملا دشمنی، مدرسہ دشمنی، علماء دشمنی میں آگے لے جا کر ان کو لینن کے فلسفے پڑھائے جا رہے ہیں، اور لینن کی دہریت سے بھری ہوئی کتابیں ہماری یونیورسٹیوں میں اس کے ترجمے مفت تقسیم ہو رہے ہیں۔ سلیکٹڈ ورکس نامی کتاب جو دہریت سے بھری ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ مفت تقسیم ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ کیا خدا موجود ہے؟ Does God exist؟ کیا اللہ ہے؟ یہ بحث ہمارے یونیورسٹی لیول کے پختون نوجوانوں کے درمیان چل رہی ہے۔ کیا اللہ ہے؟ اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے یہ علماء، ان علماء کی بات مت مانو، ہاں جو بھی آپ کا عقل مناسب سمجھے اس کے پیچھے چلو، اپنے عقل کو استعمال کرو، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے۔ بابا جب آپ رات کے اندھیرے میں چلتے ہیں، بھلے آپ کی آنکھیں اس میں بینائی بھی ہو، لیکن اگر رات کا اندھیرا ہو، ٹارچ لیے بغیر صرف آنکھوں کی بینائی سے اور بصارت سے آپ راستہ معلوم نہیں کر سکتے۔ اگر عقل ہے آپ کے پاس لیکن کوئی خارجی روشنی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب، کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو زندگی کا یہ کھٹن راستہ آپ رات کے اندھیرے میں معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے، یہ عقلیت پسندی، یہ ریشنلزم، یہ آج کے جدید لادین دنیا کا ہتھیار ہے ہمارے مسلمانوں کو فتح کرنے کے لیے۔ اور پھر ان سے کہا جاتا ہے پیسہ سب کچھ ہے، روحانیت سے ان کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا فائدہ ہے نماز کا؟ تلاوت کیوں کرتے ہو؟ کیا فائدہ ہے تلاوت کا؟ اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے عجیب مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کسی رقے پر
آپ کو ایک نسخہ لکھتا ہے، آپ نہ تو وہ نسخہ خریدتے ہیں اور نہ اس کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بلکہ آپ رستے پہ چلتے ہوئے اس رقعہ پر جو دوائی لکھی گئی ہے اس کو آپ گردانتے ہیں، اس کو آپ بولتے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیا آپ اس سے صحت مند بن جاؤ گے؟ اس سے آپ کا علاج ہو سکے گا؟ لوگوں کو، جوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اسی طرح۔ قرآن کریم تو عمل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کی تلاوت میں کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھا ہے، اس نسخہ کے گردان میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ آج کی جدید طب، ماڈرن میڈیکل ریسرچ، جدید طبی تحقیق وہ یہ ہے، کچھ آوازیں اس طرح ہوتی ہے جس سے آپ کا علاج بھی ممکن ہے، اور اس طرز علاج کو علاج بالتصویت عربی میں، ساؤنڈ تھراپی انگلش میں اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ بعض امراض اس طرح ہے جو مخصوص آوازوں سے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے اور آپ صحت مند بن سکتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے آوازوں سے آپ کے جسمانی امراض ختم ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا ہے اس سے آپ کی جسمانی اور روحانی علاج ممکن نہیں ہے۔ کیا عجیب منطق ہے! یہ تین چیزیں ہیں جو آج کل کے لادین دنیا کا ہتھیار ہے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر فتح کرنے کا۔ انسانیت ہے، عقلیت پسندی ہے، اور مادہ پرستی ہے کہ انسان روحانیت سے دور ہوتا چلا جائے اور یہ کہے کہ منی از ایوری تھنگ، پیسہ سب کچھ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو یوں سمجھو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر، ان سے سیکھ کر، تبلیغی جماعت میں جا کر، اہل حق مرشدین کے ہاں جا کر ان سے اپنا اصلاح کروانا ہے۔ اور یہ جو تحریکیں چل رہی ہے یہ اب سے نہیں ہے، یہ تو جنگ ہے حق اور باطل کا، اور یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جب انسانیت کی بات آ گئی، انسانیت پر سب سے بڑی آزمائش اس سے اور کیا آ سکتی ہے جو ہمارے علاقے میں آئی تھی۔ میں آج ایک ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، آج چغرزی کے پہاڑوں سے ہمارے کچھ دوستوں نے ایک ویڈیو بنا کر بھیجی ہے جس میں ایک لڑکا ہے، ایک گھر کے چھت پہ کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا گھر وہ سیلابی پانی کے نظر ہو گیا تھا، مکمل بہہ گیا تھا، ختم ہوا تھا، اور ان علماء کرام نے میرے لیے گھر بنایا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے گھر کے 8 بندے شہید ہوئے تھے، 7 بندوں کی جنازے تو ہم نے پڑھی ہے، پر میرا والد مکرم کی لاش ابھی تک لاپتہ ہے۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس آزمائش میں بھی میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہر وقت ہمیں انسانیت انسانیت سمجھا رہے ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے
مدرسے کے طلباء کرام کو وہاں خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے علماء کرام کو دیکھا ہے، میں نے دینی تنظیموں اور تحریکوں کو دیکھا ہے، میں نے دینی لوگوں سے وابستہ ویلفیئر فاؤنڈیشنز کو دیکھا ہے، میں نے اسلام پسندوں اور دینداروں کو دیکھا ہے جنہوں نے بروقت ہمیں امداد پہنچائی، اور ہم نے آپ لوگوں کی امانتیں وہاں مستحقین تک پہنچائی۔ الحمدللہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 1.5 لاکھ آبادی جو اس سیلاب سے متاثر تھی، گھروں کی صفائی بھی ہوئی، روزگار بھی بحال ہوئے، ان کے گھروں میں اگر اندھیرا تھا بجلی کا نظام درہم برہم ہو جانے سے، تو دیہاتوں کو ہم نے سولرائزڈ کیا۔ اس کو نہیں دیکھا اس گھر پر جھنڈا کس کا ہے، یہ علماء ہے، یہ انسانیت کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ کسی تنظیم کو نہیں دیکھا، کسی مسلک کو نہیں دیتا، یہاں تک کسی مذہب کو بھی نہیں دیکھا۔ سکھ برادری رہتی ہے، ان کے وفود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب، ایک اسلام ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اور دوسرا اسلام ہم نے عملی میدان میں ان علماء کرام کی خدمت کی صورت میں دیکھا۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، دل چاہتا ہے آپ کی یہ سفید پگڑی چھوم کر میں اس کو اپنے سر پہ رکھوں۔ میں نے کہا یہ سفید پگڑی میری نہیں ہے، یہ سفید پگڑی تاجدار مدینہ کی سنت ہے، یہ اس کی تعلیمات ہے، یہ علماء اللہ کا رحمت ہے، یہ دیندار طبقہ اس امت کے محسنین ہے۔ اس طبقہ کو اپنا دشمن مت سمجھو، کوئی دینی یا دنیاوی فتنہ آئے گا، کوئی دینی یا دنیاوی امتحان آئے گا، آپ کو بچانے کے لیے یہی داڑھی اور پگڑی والے آپ کو ملیں گے۔ ایک حافظہ عورت ہے، ماں ہے، بڑے پردے کے ساتھ ویڈیو بنوا کر مجھے بھیجتی ہے، اور اس میں وہ مطالبہ کرتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس موسم میں بھی وہاں پہاڑوں میں رات کو مائنس تک درجہ حرارت گر جاتا ہے، ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، اس سردی میں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے میں 2 رضائیاں ملا کر اپنے بچوں کے اوپر ڈالتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ گرم نہیں ہوتے کیونکہ وہ خیمے میں رہتے ہیں۔ وہ مطالبہ کس سے کرتی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان سے نہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو چکی ہے۔ 4 مہینے گزر جانے کے بعد ایک اینٹ کسی نے نہیں رکھا۔ کتنے بے رحم حکمران ہیں ہمارے۔ وہ وزیر اعلیٰ کے نام پیغام نہیں بھیجتی، وہ کسی اور ممبر اور منصب والے کے پاس اپنا پیغام نہیں بھیجتی، وہ اس امت کے علماء کے نام اپنا پیغام بھیجتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو تسلی دے چکا ہوں کہ ابھی علماء زندہ ہے، وہ آئیں گے اور آپ کے لیے گھر بنائیں گے۔ میں موقع پہ چلا گیا، میں نے اس چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جن کی کھانسی نہیں رک رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے سینے کے امراض میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں ایک امید دیکھا، اور وہ پر امید تھے صرف اس علماء کرام سے ان کی امید تھی کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے لیے گھر بنائیں گے۔ الحمدللہ اس وقت وہاں پر جزوی اور کلی طور پر جو گھر ختم ہو گئے تھے، تقریباً 300 گھروں پر ہمارا کام شروع ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔
یہ علماء اس امت کے محسن ہے، یہ علماء اس امت کے ہمدرد ہے، یہ علماء اس امت کے غمخوار ہے۔ اگر خالی ہاتھ بغیر کسی منصب اور عہدے کے یہ ایک اجڑے ہوئے ضلع کو دوبارہ آباد کرا سکتے ہیں تو عہدہ اور منصب مل جانے کے بعد یہ اجڑے ہوئے پاکستان کو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں کو پڑی ہوئی ہے ان علماء کی، بخشتے نہیں ہے ہمیں۔ بھائی ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم نے جرم کون سا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ تم سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ اب پاکستان کو مدارسستان بنانا چاہتے ہو، فلاں وقت اتنے مدارس تھے اور اس وقت اتنے مدارس ہے۔ تم علماء ان بحثوں سے ابھی تک نہیں نکلے کہ پائنچے کہاں پر ہونے چاہیے، اوپر ہونے چاہیے، نیچے ہونے چاہیے۔ سنت مصطفیٰ کی تضحیق مت کرو، قرآن کا تمسخر مت اڑاؤ۔ تم لوگوں نے پچھلے ہفتے قانون پاس کیا کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی نکاح پاکستان میں جرم تصور کیا جائے گا۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا 18 سال سے کم عمر لڑکی کی نکاح پر پابندی اللہ نے لگائی ہے؟ کیا رسول اللہ نے لگائی ہے؟ اگر اللہ نے نہیں لگائی اور آپ خدا بن کر اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہو تو یہ جو آپ کی حکمرانی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی خدائی باقی رہے گی۔ تم نے اللہ سے بغاوت کی ہے۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا 18 سال سے کم عمر میں نکاح نہیں کیا تھا؟ اگر کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور پاکستان میں اس کو جرم تصور کیا جا رہا ہو اور پھر اس نکاح کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا جا رہا ہو تو جس ملک میں نکاح کو زنا سے تعبیر کیا جا رہا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کے باغی، یہ رسول اللہ کے باغی، یہ قرآن کے باغی، یہ اسلام سے بغاوت کرنے والے، خود تو آپ کا ایمان ہمیں معلوم ہے۔ اسی قانون سازی کے وقت، اس قانون سازی کے مسودے کے اوپر آپ لوگوں نے لکھا تھا according to the directions of UNO، یہ اقوام متحدہ کی ارشادات اور فرمودات کے مطابق ہم قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ کی قانون سازی عالم کفر کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، آپ کے عدالتی فیصلے ناروے اور یورپین یونین کی بدماشی کے دباؤ میں ہو رہے ہیں، آپ کے دفاعی فیصلے امریکہ اور ناٹو اور برطانیہ کے دباؤ میں، آپ کے سیاسی فیصلے وہ عالم کفر کے دباؤ میں ہو رہے ہیں، اور آپ ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ شیروں سے واسطہ پڑا ہے تمہیں، انشاءاللہ العزیز یہ علماء دیوبند کے بیٹے ہیں، قرآن کریم کو حاکم بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم جوتوں کے نوک پہ رکھتے ہیں آپ کے ان دھمکیوں کو۔ آپ علماء کو دھمکاتے ہو، آپ علماء کو دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ ان علماء کے سروں پر جو پگڑیاں ہیں یہ عزت کی علامت ہے، یہ عظمت کی علامت ہے، اور یہ ان علماء نے اللہ کے دین کی پہرداری کے لیے اپنے ہتھیلیوں پہ رکھا ہے۔ ہمیں اکابر نے یوں سمجھایا ہے سر بکف سر بلند۔ اگر آپ کا سر آپ کے ہتھیلی میں ہوگا اور اس طریقے سے آپ اللہ کے دین کی پہرداری کرو گے سر بلند رہو گے، پاکستان میں زندہ باد رہو گے، اور اگر آپ کا سر کسی کے قدموں میں گر جائے گا اس کے بعد آپ سر بلند نہیں رہو گے۔
ان حالات میں بھی علماء کرام نے آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھایا ہے. بڑے طاقتور کہلانے والے کہتے ہیں مدارسستان بنانا چاہتے ہو؟ ہاں بھائی، کیا تکلیف ہے؟ بنائیں گے مدارسستان. اب تو ہر محلہ میں مدرسہ ہے. ہماری کوشش ہے ہر گھر میں مدرسہ بن جائے. کیا پاکستان کو اس نہج تک میں نے پہنچایا، ہم نے پہنچایا، یا آپ کی نالائکیوں نے پہنچایا، آپ کی چوری نے پہنچایا، آپ کی لوٹ مار نے اس نہج تک پہنچایا؟ مجھے بتا تو صحیح. 1947 سے 2025 تک پاکستان میں کون سا عالم دین ایسا ہے جو صدر مملکت رہ چکا ہو، جو وزیر اعظم رہ چکا ہو، جو گورنر رہ چکا ہو؟ اختیارات آپ کے پاس، پالیسیاں آپ کے، ادارے آپ کے پاس، فیصلے آپ کے، کرتوت آپ کے، نالائکیاں آپ کے، اور قصوروار میں. مجھے تو صرف دینی مدارس حوالہ ہے، اور میں نے ان دینی مدارس میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. آپ ہر سال اولمپکس گیمز میں جاتے ہیں، کئی درجنوں نہیں سینکڑوں گیمز ہوا کرتے ہیں، کسی ایک گیم میں بھی آپ دنیا میں پہلی ٹرافی اور پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے. اور ہر سال جو حسن قرات کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی بچہ عالم اسلام میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے. اس سال کی بات کروں، پچھلے دنوں انڈونیشیا میں قرات کا مقابلہ ہوا. پاکستان کا ایک 10 سالہ نابینا بچہ جو آپ کے کراچی کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 10 سالہ نابینا بچہ، میرے مدرسے کا کمال تو دیکھو، اس نے پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اور کمال کی بات، دوسری پوزیشن بھی سوات کا ایک بچہ حاصل کر چکا ہے. پاکستان کا نام اگر قرآن کریم کی تلاوت میں پوری دنیا میں روشن ہوا ہے وہ میرے دینی مدارس کی بدولت ہے. میرے مدرسوں کی تربیت کو دیکھو، میرے مدرسے کے طلباء اور علماء جب سیلاب زدگان کے گھروں میں صفائیاں دے رہے تھے اور کیچڑ نکال رہے تھے، ان کے ہاتھوں 15 سے لے کر 20 تولہ تک سونا ان کے ہاتھوں آیا، اور انہوں نے صحیح اور سالم گھر کے مالک کو حوالہ کیا. کوئی چیز چوری نہیں ہوئی. 1.5 لاکھ آبادی کے گھروں اور دکانوں، یہاں تک کہ زیورات کے دکانوں کی صفائی بھی میرے مدرسے کے طلباء نے کی ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک دکاندار، کوئی ایک گھر والا میرے پاس آ کر مجھے بتا دے کہ مفتی صاحب آپ کے فلاں طالب علم نے میرے گھر سے صفائی کے دوران فلاں چیز چوری کی ہے، جو سزا آپ تجویز کریں گے میں اس کے لیے تیار رہوں گا. لیکن آپ کا اپنا تو یہ عالم ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی، وہ قومی اسمبلی میں اعلان کرتا ہے کہ کسی سے کچھ 1000 روپیہ وہ گرے ہے، جس کے ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے. میں کسی پرائمری سکول کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بچوں کے کرکٹ گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں قومی اسمبلی برائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے پاکستانی حکمرانوں. جب اعلان کیا گیا یہ پیسے کس کے ہیں، ایک نے نہیں، کئی ممبران اسمبلی نے ہاتھ کھڑے کیے. ایک کہتا ہے میرے ہے، دوسرا کہتا ہے میرے ہے. لاکھوں کی تنخواہ لینے کے باوجود آپ چند 1000 روپیہ کے لیے آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو بھی لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے مدرسے کا طالب العلم جو بیچارہ لنگر میں کھاتا ہے، وظیفہ کھاتا ہے،
کچھ پیسے جیب میں نہیں ہے لیکن دل میں اتنا غنی ہے. تربیت میں نے اس کی ایسی کی ہے جس کو 15 تولہ سونا بھی ہاتھ آیا اس نے گھر کے مالک کے ہاتھ تھما دیا. گھر کے مالک نے 10,000 روپیہ انعام دے دیا اور اس نے وہ 10,000 روپیہ بھی مجھے ہمارے کیمپ میں آ کر مجھے وہ 10,000 روپیہ دیے کہ یہ بھی سیلاب زدگان کے فنڈ میں استعمال کرو. یہ ہے میرے مدرسے کی تربیت اور وہ ہے آپ کے پارلیمنٹ کا صورتحال. اب کون فیصلہ کرے کون امین ہے کون امانت دار ہے؟ تو یہ دینی مدارس کا نظام پاکستان میں قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. تمہیں اچھا لگے یا برا لگے لیکن قرآن کریم کی صدائے پاکستان کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بڑے زور سے کہو, ایمانی جذبے کے ساتھ کہو. کچھ ان لوگوں تک بھی پہنچا دو جن لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے. قرآن کریم کی یہ صدائے پاکستان کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی انشاءاللہ. اور وہ وقت وہ دور آنے والا ہے کہ جب قرآن کریم کا راج صرف مدرسے اور مسجد میں نہیں, وہ آپ کی عدالتوں میں اور آپ کے محلات میں اور آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور یہی قرآن کریم پاکستان پر حاکم بنے گا انشاءاللہ العزیز. ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے, ہم نے یہ طے کر لیا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے سودا کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہتے ہیں ہم آپ کو 10,000 اور 25,000 دیں گے, آپ کی پگڑی کی قیمت بس صرف 10,000 یا 25,000 ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بہت کم قیمت آپ لوگ لگا چکے ہیں, یہ تو پگڑی کی قیمت ہے. اس پگڑی کے نیچے جو سر ہے اور ہمارا جو سینہ ہے, ہمارا جو دل ہے, ہمارا پورا جسم, ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے یہ سودا کیا ہے. جنت کے بدلے ہم نے اللہ رب العالمین کو سب کچھ دیا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم اور آپ سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. حق اور باطل کا یہ معرکہ جاری رہے گا اور ہم اہل حق کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ. تکبیر کے نعروں کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ. ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام اور بدر اور احد کے پرچم نبوی کے سائے تلے انشاءاللہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگا کے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمارے حضرت شیخ مولانا علی سید صاحب کو عمر دراز نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے. میں ایک دفعہ پھر آپ کی محبتوں کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. بڑے دور دور سے احباب تشریف لائے ہیں اور میں آپ کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا. جو کچھ خدمت بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمائی ہے وہ آپ کی محبتوں کی بدولت ہے. اگر آپ کی محبتیں نہ ہوتی, آپ کی سرپرستی نہ ہوتی اور آپ کا شفقت نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اتنی خدمت نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کی سرپرستی ہے, آپ کی محبتیں ہیں, آپ کی نوازشیں ہیں. اللہ رب العالمین اس کو قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.